अस्सलाम वालेकुम जी। तब्दीली आना शुरू हो गई है जी, सॉफ्टवेयर्स अपडेट होना शुरू हो गए हैं। अपने बंदों को अबाउट टर्न का हुक्म दे दिया और उससे सबसे पहली मिसाल जो आई है वो मखदूम शहाबुद्दीन नामी एक साहब की सामने आई है। और मखदूम शहाबुद्दीन ने बताया है कि इमरान खान नामी गुंडा जो है उसने किस तरह साजिश की पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, और मतलब वो 180 नहीं 360 से घूम गया जी। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि आला ओहदे पे फायज था और इसको तो स्कॉलरशिप पे बाहर भी भेजा गया हुआ था, तो इसलिए उसने फौरी तौर पे इमरान खान साहब को कराई है ठिबी। और ये उनका यके अज यंग इमाम है यूथियों का, जिसने बताया है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा साजिशी आदमी है और वो बहुत ही घटिया आदमी है, और उससे यार आप उसका व्लॉग जाके सुन लें यार, ठीक है। तो खैर ये एक बात मैंने कहा कि मैं आपको अपडेट दे दूं। आज इस हवाले से दूसरा दिन था और आज 6 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। और ये वो लोग हैं जो जब ये बैठ के कह रहे थे कि इमरान खान जो है ये जो नून लीग की सोशल मीडिया टीम जो है वो सारा कुछ कर रही थी, तो ये वो लोग जो बातें कर रहे थे ये वही लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि जनाब मन कि जिस वक्त याद आ गया ना फिर अपना फिक्रा आए की कह बैठा लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआन ही उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं। जिस वक्त फवाद चौधरी ये कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके, अदालत के किसी मेरे ख्याल बाहर खड़े होके, कि जनाब ये नून लीग की सोशल मीडिया टीम है जिन्होंने आईडीज़ हम जैसी बना ली हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं। वो जो मुल्ज़म पकड़ा गया मकसूद आरफ, वो ये बताता हुआ पाया जा रहा है कि जनाब मुझे तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाने की रकम अदायगी और हुक्म जो था वो इसने दिया था, फवाद चौधरी ने। मज़ा आया। तो लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बआन ही उसका इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। 7 लोग और पकड़े गए हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक गुजारिश करूं, मैं सर से मुखातब हूं सर, ये लोग पकड़े जाने से कुछ नहीं होगा। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के ज़रिए। हकीकत टीवी अमेरिका से चल रहा है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे अखबार ऑस्ट्रेलिया से शाया हो रहे हैं, कुछ लंदन से शाया हो रहे हैं। ये सारे जो हैं ये लिटन रोड के किसी बदबूदार मतलब लिटन रोड तो वैसे मुहावरा आ गया ना, ये इस तरह के किसी घटिया जगह पे बैठ के ही सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। एक बात उनके पास नहीं है और वो है जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल। तो जब वो कोई भी जाली खबर या घटिया खबर पोस्ट करते हैं तो वहीं से पकड़े जाते हैं, ठीक है, समझ लगी ना? हाँ, वहाँ से पकड़े जाते हैं। तो सर इनका ये हैं यहीं पे, इनका ये हाल नहीं है। आप ये ज़ोंबीज़ हैं, ये जरासीम्स हैं, ये कीटाणु हैं, और वो जो 99.9% कीटाणु के ख़त्म हो जाने के बाद भी वो जो एक ज़िंदा रहता है ये वो वाले कीटाणु हैं। तो इनका हल क्या है? इनका हल है इनके जवाब के अंदर मुअस्सर बयानियाँ, इनके झूठ के सामने सच को खड़ा किया जाए। और आप देखिए सच जो है वो कामयाब हो जाया करता है, सच जो है वो परवेल किया करता है। मुश्किल उसमें आती है, तगोदो तो करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन सच को परवेल करवाना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है, वो हो जाता है। लम्हा मौजूद में इस वक्त इसके अलावा कि आप डंडा उठा के उनकी चित्रौल शुरू कर दें या उनके घरों की चित्रौल शुरू कर दें, जब तक इनके सरगुने, जैसे वो डॉक्टर अरसलान खालिद बड़े धड़ल्ले के साथ कह रहा है कि जी मैं तो वापस आ गया हूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं तो ज़रा घर से इधर उधर हो गया था क्योंकि पुलिस के इस तरह के गुंडे, सोशल मीडियाई गुंडे, ये जिन्होंने पिछले 4 साल नहीं पिछले 8 साल सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों की इज्जत उछाली है, इस तरह के मुजरमों को, कौमी मुजरमों को जब तक आप पकड़ लीजिए, ये 7-8 लोग पकड़ ले, लेकिन ये वाला जो है ये गंद कंट्रोल नहीं होगा। इस गंद को कंट्रोल करने का, काबू करने का, काउंटर करने का सिर्फ एक तरीका है कि उसके मुकाबले में अच्छाई पेश की जाए। इस गंद पे उतरे बगैर, उसके इस झूठ में उतरे बगैर, इस किज़्ब के अंदर उतरे बगैर, इस बोहतान पे उतरे बगैर उसके सामने सच्चाई पेश की जाए।
اور جب آپ سچائی پیش کریں گے تو پھر عدالت پہ چڑھ کے عدالت کے بارے میں گالیاں بکنے والی بھی گھر میں چھپے گی اور انکلوں سے پناہ مانگتی پھرے گی کہ مجھے بتاؤ انکل، مجھے بچاؤ، آپ میرے ابو کے بیچ میٹ ہو، مجھے بتاؤ. پھر وہ پناہ مانگتی پھرے گی. سر سچ بولنا پڑتا ہے، تو سچ بولیے سر. اور سچ بولیں گے تو یہ بیانیے جو ہیں، یہ جو جھوٹے اور کذب بیانی کے اوپر مشتمل بیانیے ہیں، جن بچوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا ہے یک طرفہ ٹریفک کے ذریعے اور خاص انسٹرومنٹ کے ذریعے، ایپس کے اوپر، ان ایپس کے اوپر آپ کو بھی اپنا جا کے سچ بیچنا پڑے گا. وہ دور لد گیا جب آپ کہتے تھے کہ میری پروڈکٹ اگر اچھی ہے، میری پروڈکٹ کے اندر اگر سچل انگریڈینٹ پڑے ہیں تو لوگ دور سے خریدنے آئیں گے. اب سر ٹریفک بڑی ہو گئی ہے، لوگ نہیں آتے. ٹھیک ہے، اب اندرون شہر میرا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں جاتے سر لوگ کھانا کھانے کے لیے. وہ ہمارے لڑکپن کے اندر ہی ہوتا تھا ایک طریقہ کار یا ایک جنون کہ یار فلانے کے گول گپے بڑے ودیاں ہیں، چلو وہاں سے کھا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نہیں جاتے سر لوگ. اب لوگ جو ہیں وہ فوڈ پینڈا کے ذریعے گھر پہ منگواتے ہیں. تو جب فوڈ پینڈا کے ذریعے پروڈیوس گھر کے اوپر ڈیلیور ہونی ہے تو آپ کو بھی تو اپنا، میرا مطلب ہے، ریچ انہانس کرنی ہے نا سر. تو وہ اس حوالے سے اس کے جواب میں جب انہی انسٹرومنٹ پہ انہی ایپس کے اوپر آپ سچ انڈھیلنا شروع نہیں کریں گے، ان جھوٹوں کے مقابلے میں سچ نہیں لائیں گے، تو آپ ایک چھوڑ 1,00,000 بندہ پکڑ لیجئے، وہ جھوٹ اپنی جگہ کے اوپر بچے جنتا رہے گا اور وہ آگے بڑھتا رہے گا. سچ کو لائیے، سچ کی ترویج کیجئے. الحمدللہ جھوٹ بھی آپ کی سرپرستی میں ترویج ہوئی ہے، تو سر سچ کی بھی ترویج کر کے دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈال دے گا اور انشاءاللہ سچ پرویل کر جائے گا. اس وقت آج کے دن بھی میں نے دیکھا کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو نیگیٹو تھا ٹرینڈ وہ نیچے نہیں جا سکا. 13 کے قریب لوگ، 14 کے قریب، 13 کے قریب لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، ان کے ریمانڈ شمانڈ بھی ہو گئے ہیں. میرا مطلب ہے ان سے ساری چیزیں لے بھی گئی ہیں، تو ٹرینڈ تو نیچے نہیں آ پا رہا نا. ٹھیک ہے، تو میں نے پھر کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی اس حوالے سے. میں نے کہا یار یہ ٹرینڈ نیچے کیوں نہیں آ پا رہا؟ یہ تو ان کی تو مبلغ اوقات اتنی ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ان کو تو اگر آپ گلی محلے میں کھڑے ہو کے اوئے کہہ دیں تو یہ دوڑ کے گھر گھس جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ کیوں نہیں اوئے ہونے کے بعد یہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مطلب کہ وہ ملٹیپلیکیشن اتنی ہے اور وہ نشہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے. تو بس یہی عرض کرنا تھا سر کہ ان کے مقابلے میں سچ لے کے آئیے. تو یہ جو سچ ہے یہ وی پی این کے ذریعے جو حقیقت ٹی وی ہے، ویسے بھی وہ میں آپ سے پہلے بھی اپنے 1-2 ولاگ کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ ان کا جو پلگ ہے پیمنٹ کا وہ آف کر دیجئے، چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. پیمنٹ کے پلگ کے حوالے سے ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں. مہاتما نے پہلے دن کہا تھا کہ میرے مخالفین نے 200 ارب روپیہ باہر سے منگوایا ہے میرے خلاف نو کانفیڈنس کرنے کے لیے. تو یاد کیجئے خاک سار ایک بات کہہ چکے کہ کی کہہ بیٹھا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں این اسی وقت اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو جس دن مہاتما نے یہ کہا تھا میرا ولاگ گواہ ہے، میں نے کہا کہ اپوزیشن نے نہیں، اس نے خود 200 ارب باہر سے منگوایا ہے اور میری اطلاع کے مطابق اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگ رہا ہے. دیکھیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اب جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ کی گھڑائی الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ کی پلاننگ الگ ہوتی ہے، اس کے الگ پیسے ہوتے ہیں. پھر وہ جھوٹ جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچانا ہے تو آپ فیس بک کو پیسے دیتے، ٹویٹر کو پیسے دیتے، اور وہ پی ٹی آئی والے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کو پیسے دیتے. اس طرح کی جتنی ایپس ہیں ان کی انتظامیہ کو پیسے لگتے ہیں اور کروڑوں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں لگتے ہیں اور ایک دن کے کروڑوں میں لگتے ہیں. اور وہ پھر ڈھونڈ کے، ان کے پاس پروفائل محفوظ ہوتے ہیں نا، وہ ڈھونڈ کے اپنے ٹارگٹ آڈینس، جو کہ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے، جن میں سے بیشتر کے ابھی ووٹ نہیں بنے ہوئے، ان تک بمبارڈمنٹ کرتے ہیں. وہ جیسے ہی بیچارے موبائل کھولتے ہیں تو پاپ آؤٹ ہوتا ہے اور پاپ آؤٹ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے. 3 لیئرز کے اوپر، 3 زبانوں کے اوپر اس وقت یہ گھٹیا اور خطرناک اور زہرناک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس کے اندر ایک اردو ہے، ایک انگریزی ہے اور ایک عربی ہے. اب یہ عربی زبان کے اندر بھی اپنا گند پھیلانے لگے ہیں اور بلکہ پھیلا چکے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟
حقیقت کو سامنے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ادائیگیاں آپ ان کو پہلے کرتے رہے ہیں اب وہ حقیقت پھیلانے کے اوپر لگ دیں، حقیقت ٹی وی کو پھیلانے کے اوپر نہ لگیں۔ تو بہرحال یہ تھی جی وہ میں نے کہا کچھ گزارشات کہ گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا سر، نئی لوگ ان کی جگہ پہ آتے جائیں گے۔ سچ بولیے، سچ بولنے کا موقع فراہم کیجئے، ٹھیک ہے؟ وہ انہوں نے تو میں کلّا ہی کافی ہاں، ٹھیک ہے، میرا تو اب اکاؤنٹ بھی 25 MB کا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے تو میرے جیسے 2-4 لوگ ہی کافی ہیں ان کا کاؤنٹر نریٹو الٹنے کے لیے، بس ہمیں رپورٹ کر کے تو لمیٹڈ نہ کروا دیا کریں، ان کو تو ہم گھر چھوڑ کے آئیں گے سر، ٹھیک ہے؟ اور یہ اللہ کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس تسی ساڈیاں لتاں تے کھولو نا سر جی، ٹھیک؟ تہاڈی مہربانی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔